بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر سیاسی گرما گرمی شروع ہو گئی ہے۔ جب بھی پوری دنیا کے اندر کسی بھی خطے کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو جو بھی ملک اس سے وابستہ ہوتا ہے اس کے جو اندرونی حالات ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا کھیل شروع ہونے والا ہے، اور یہ کھیل محرم کے بعد شروع ہوگا۔ بیسیکلی یہ کھیل تو پچھلے 70 سال سے جاری ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب جب کسی لیڈر نے پاکستان کو کسی منزل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اسے راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، جب اس نے اسلامک بلاک کی بات کی اور ایک ڈیفرنٹ سائڈ پہ گیا جو کہ اس وقت کا ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر تھا اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا تو اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد افغان وار کے بعد جب رشیا کے ٹکڑے ہوئے تو جنرل ضیاء الحق نے ایک پلان بنایا پاکستان کو سپر پاور بنانے کا۔ اس کی میں ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو کبھی بتاؤں گا۔ اس کا بیسیکلی پلان یہ تھا کہ افغانستان سینٹرل ایشین سٹیٹس کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر طاقت بنایا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح آموں کی پیٹیوں میں بم رکھ کے ان کو فضا میں ہی اڑا دیا گیا، اور ان کے ساتھ جتنے بھی امپورٹنٹ جنرلز تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو تھوڑی سی سیاست کی سمجھ آئی، ملکی مفادات کی سمجھ آئی، تو ان کو بھی رستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان جنہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ وابستہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، ان کی گزشتہ 70 سال سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اور اس انویسٹمنٹ کو سیو کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے۔ اور یہ کھیل شروع ہوگا محرم کے بعد، لیکن میں آپ کو ساتھ میں خوشخبری بھی سنا دوں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ کیوں کہیں نہیں جا رہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بتا دوں کہ مائک پومپیو اور جیریڈ کشنر جو کہ ٹرمپ کے داماد ہیں، انہوں نے اپنی کوششیں بہت تیز کر دی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بحرین کو، عمان کو، تیونس کو، مراکش کو، سوڈان کو کسی بھی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ان کی ڈیل کی جائے، ان کو تسلیم کروایا جائے، اور اس لحاظ سے وہ دورے بھی کر رہے ہیں ان تمام ممالک کے۔ اور جبکہ مائک پومپیو تو میرے خیال سے پہنچ بھی گئے ہیں، اور وہ اسرائیل اس وقت اسرائیل کے دورے پہ ہیں۔ اس کے بعد وہ اردن بھی جائیں گے، عمان بھی جائیں گے، سوڈان بھی جائیں گے، یو اے ای بھی جائیں گے، اور بھی جو ان کی لسٹ میں ممالک شامل ہیں وہاں پر ان کا وہ دورہ کریں گے۔ جبکہ جیریڈ کشنر بھی انہی تمام ممالک کے اندر دورہ کر رہے ہیں اسی ہفتے کے اندر۔ ابھی کچھ دن پہلے سوڈان کے جو خود مختار فورس کے جو نائب صدر ہیں حمیتی، ان کی ملاقات کروائی گئی ہے یو اے ای کے اندر موساد کے یو سی کوہن جو کہ موساد کے ہیڈ ہیں، اور یہ ملاقات خفیہ میٹنگ ہوئی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ موساد کے جو ہیڈ ہیں وہ یو اے ای پہنچ گئے، وہیں پہ سوڈان کے آئے ہیں، اور اس کے بعد خفیہ ملاقات کی گئی ہے، کیونکہ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہودی لابی جو کہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے امریکہ کے اندر، ان کو خوش کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو گراؤنڈ پر جو بھی حالات ہوں وہ اس کو چینج کر دیں گے اور وہ دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آتے ہیں واپس ملکی سیاست کی طرف۔ فورن پالیسی میگزین کے اندر مائیکل کوگمین نے کہا ہے، اب یہ گورا کہہ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس نے کہا ہے کہ گزشتہ اپریل میں سہیل وڑیچ نامی ایک پاکستانی کالم نویس نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ پیشن گوئی کی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جون میں اقتدار سنبھالنے کے 2 سال سے بھی کم عرصے میں گر سکتی ہے۔ جون آ گیا، جولائی آ گیا، اس کے بعد اگست بھی اب جا رہا ہے، لیکن حکومت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لیکن وڑائچ حالیہ مہینوں میں قیاس رائے کرنے والے بہت سارے مبصرین میں سے ایک ہیں جو یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو داخلی لڑائیوں کا سامنا ہے اور سیاسی سکینڈلوں کو انہوں نے نقصان پہنچا چکے ہیں، اور پبلک پالیسی کے حوالے سے بھی عمران خان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخر کار حکومت کو ختم ہونا ہی ہونا ہے، اور سیاسی طوفان جو ہے وہ حکومت کو ختم کر دے گا۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلے ہی اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا چکی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ پارلیمانی اقدام سے مائنس عمران خان کر کے انہیں تبدیل کر دیا جائے گا، اور ان ہاؤس تبدیلی کر دی جائے گی، اور کسی اور بندے کو تحریک انصاف سے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، اور اس کی جگہ ایک عبوری انتظامیہ آ جائے گی۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ مبصرین کہتے ہیں کہ جی خان کی بقا پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے آج تک اپنی مدت پوری نہیں کی ہے، خاص طور پر ایک طاقتور فوج کا
شکریہ کہ وہ اس وقت بھی جب ملک پر براہ راست حکمرانی نہیں کر رہی ہوتی سیاست میں دخل اندازی کا شکار رہتی ہے وہ، اور خان کمزور ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیش روؤں کی قسمت اسے مشکل حالات سے نکال لیتی ہے۔ در حقیقت عمران خان کا مدت پوری کرنے والے عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے، اس چیز کے بہت زیادہ قوی امکان ہے، اور جس کی وجہ حزب اختلاف کی بے بسی ہے، کچھ ذاتی اور پالیسی کامیابیاں ہیں جو عمران خان کو ملی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک ایسی فوج جو ان کی پیٹھ پر بیٹھی ہے وہ ان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں اور یہ اپنے ملک کے مفاد میں کام کریں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی خاص طور پہ میاں نواز شریف جیسی حکومتیں آتی ہیں وہ سول ملٹری کشمکش کا ہی شکار رہتی ہیں، اور وہ ملک کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خان گرمی محسوس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی داخلی لڑائیوں کی اطلاعات کی تصدیق جون کے آخر میں ہوئی، جب اس بات کی تصدیق کی گئی کہ وزیر سائنس ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر شاہ محمود قریشی اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی جو ہے اور جہانگیر ترین کے حوالے سے جو کشمکش چل رہی ہے اس کے اوپر تفصیلی بات چیت کی۔ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ قریشی اور اسد عمر کو خان سے چودھری کو برطرف کرنے کے لیے کہا گیا اور عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ داخلی انتشار کے یہ انکشافات دو بڑے اسکینڈلز کے درمیان ہوئے، جس میں جون کے اندر پی آئی اے کے حوالے سے جب پاکستان نے اعتراف کیا کہ 900 پائلٹس میں سے تقریباً 1/3 ہیں جو کہ جن کے پاس لائسنس ہے لیکن وہ جعلی لائسنس ہیں اور وہ جہاز اڑانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ مئی میں وفاقی جو تحقیقاتی ایجنسی ہے اس نے شوگر انکوائری کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری رپورٹ میں الزام لگایا تھا کہ حکمران اتحاد میں شامل متعدد جو کہ نان پی ٹی آئی ہیں، جس میں خسرو بختیار کا نام لے سکتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ہیں ترین، ان کی سربراہی میں شوگر ملوں نے بدعنوانی اور دھوکہ دہی کے عمل کا سہارا لیا۔ کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے ان اسکینڈلز کے جو آپٹکس ہیں وہ انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر عمران خان کے لیے پریشانی کا باعث تھے جنہوں نے اپنی سیاسی پہچان یہ گورا لکھ رہا ہے کہ اینٹی کرپشن کروسیڈرز کے طور پر بنائی، جبکہ ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف عمران خان نے جہاد کا علم بلند کیا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک گورے نے پاکستان اور اس کے حکمران کے بارے میں لکھی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے پیچھے جب تک اسٹیبلشمنٹ ہے، جب تک فوج ہے، عمران خان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عمران خان کا امیج بہتر ہو رہا ہے، ملک کی معیشت درست راہ پر چلنا شروع ہو گئی ہے، اور خطے میں جس طرح پاکستان اپنی اہمیت کو منوا رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے، اور آنے والے 3 سالوں میں اپوزیشن جماعتوں کے حکمران ماضی میں کی گئی کرپشن کی وجہ سے ملک میں رہ کر یا فرار ہو کر خود کو جیل سے ہی بچا لیں تو بہت بڑی غنیمت ہوگا، کیونکہ عمران خان جیسے ڈٹا ہوا ہے اب اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، جبکہ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر سیاسی منظرنامے پر ابھرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ان کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کا الائنس تیار کر لیا گیا ہے۔ جے یو آئی، اے این پی، پی کے میپ، قومی وطن پارٹی، نیشنل پارٹی نئے اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ حکومت سے علیحدہ ہونے والی جو جماعت ہے بی این پی مینگل بھی اپوزیشن الائنس کا حصہ بن سکتی ہے۔ ابھی تک اس الائنس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے شامل ہونے کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے، کیونکہ اپوزیشن کی چھوٹی تمام جماعتوں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تحفظات ہیں، اور مولانا صاحب کے ایکٹیو ہوتے ہی کچھ مخصوص صحافیوں نے پھر سے وہی راگ الاپنا شروع کر دیا ہے کہ اب عنقریب عمران خان کی حکومت جانے والی ہے۔ ویسے سچ پوچھیں تو یہ راگ سنتے سنتے اب کان پک چکے ہیں، کیونکہ جب سے حکومت بنی ہے ہر 2 ماہ بعد ہی ایسی کوئی نہ کوئی گردان شروع ہو جاتی ہے، کبھی حکومت جانے کی اور کبھی ان ہاؤس تبدیلی کی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں دن بدن عمران خان کی فیور میں جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں اختلافات کا شکار ہیں، وہ کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کیونکہ پہلی بار حکومت میں آئی اور اس وقت جو لوگ اس جماعت کا حصہ ہیں وہ پہلے مختلف جماعتوں میں تھے، تو اس پارٹی میں بلا شبہ بہت سی اندرونی لڑائیاں ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات عمران خان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سخت فیصلے لینے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی حکومت کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہے۔ دوسری حکومتوں کی نسبت یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ وزراء سے ان کی کارکردگی پر سوال کیے جاتے ہیں۔ جس نے کارکردگی
کارکردگی نہیں دکھائی تو اس کو تبدیل بھی کر دیا جاتا ہے۔ معیشت کی بات کی جائے تو اس وقت ہر ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور پاکستان کی معاشی حالت تو یہ پہلے بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن اب پی ٹی آئی کی حکومت کے 2 سال بعد ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ صحیح سمت میں گامزن ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت دوبارہ درست راستے پر آ گئی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ جولائی 2019 میں ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $613 ملین تھا، جو جون 2020 میں کم ہو کر تقریباً $100 ملین پر آیا، اور پھر جولائی 2020 میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے $424 ملین سرپلس ہو چکا ہے۔ تجارتی خسارہ جو مسلم لیگ نون کے دور میں $20 ارب تھا، تحریک انصاف کے پہلے سال میں $10 ارب ہوا، اور اب یہ خسارہ تقریباً $2 سے $3 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ سفارتی محاذوں پر بھی بات کی جائے تو عمران خان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اس سے پہلے کوئی نہیں حاصل کر سکا۔ جس طرح کشمیر کے مسئلے پر انہوں نے دو ٹوک موقف کیا، کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں بار بار اٹھایا، اور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ بھارت کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہو پاکستان کے حوالے سے، اور اسرائیل پر بھی موقف عمران خان نے اختیار کیا، اور اس کو بھی عوام نے پسند کیا ہے۔ بھارت کو جیسے ہر موقع پر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا، اور چین کے ساتھ مل کر جیسے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے، بلا شبہ اس حکومت کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے جس طریقے سے کہا ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ چین کے ساتھ وابستہ ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف سمیت جتنے بھی مہرے ہیں عالمی طاقتوں کے، انہوں نے ان کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سعودی عرب کے اندر کوئی بھی حکمران امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی کوئی بھی حکمران امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی مولانا فضل الرحمان کی خبریں آتی ہے کہ مشرف دور میں وہ امریکن ایمبیسیڈر سے ملے اور ان کو کہا کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دیں، اور میرے جتنے بھی پاکستان کے اندر میری پارٹی کے ایسٹس ہیں، ووٹ ٹائپ اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں آپ کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ اسی طرح ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ پہلے تو سیدھی انگلی سے تیل نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ کبھی اسمبلی میں چھیڑنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی سڑکوں پہ عمران خان کو خوار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی اس وقت جو پوزیشن ہے عوام کے اندر وہ بہت بہتر ہے۔ اگر آج بھی عمران خان کو ڈیلی بیسس پہ خوار کرنا شروع کیا جائے، ان کو ذلیل کرنا شروع کیا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے جائیں، تو کم سے کم عمران خان کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو متاثر ہونے میں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ لگے گا۔ اس لیے میرا نہیں خیال، اور ابھی تک جبکہ یہ پروسیس شروع بھی نہیں ہوا تو اس طرح کے کوئی ایسے امکان ہوں گے، لیکن جن کے یہاں پہ ایسٹس ہیں وہ کبھی میاں نواز شریف کو ایکٹیویٹ کریں گے، کبھی کسی اور پارٹی کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور عمران خان کے لیے انتہائی مشکلات پیدا کی جائیں گی کہ کسی بھی طریقے سے جو راستہ انہوں نے ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے جو چوز کیا ہے، انہیں اس راستے سے ہٹایا جا سکے، ان کی توجہ ڈسٹریبیوٹ کی جا سکے، اور واپس کوئی نہ کوئی اپنا ایسا مہرہ لایا جائے جو کہ پاکستان کے مفادات کی بجائے عالمی طاقتوں کے مفادات کی نگرانی کرے۔ یہی 70 سال سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھے، اور پاکستان کے حکمرانوں کو یہ ہدایت دے کہ وہ پاکستان کے حق میں بہتر فیصلے کریں، تاکہ یہاں پر عوام کی زندگیوں میں کوئی بہتری آ سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔